اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اب توبہ کس چیز کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پکی اور سچی توبہ کر لو۔ توبہ انسان جب کرتا ہے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی جرم ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ فرمایا ان میں سے بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جب اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تو وہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی۔ فرمایا کہ جو بندہ، جو مومن جب گناہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے جب مومن غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، فرمایا کہ اگر وہ 3 کام کر لیتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اور پھر اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے، اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اور پھر وَاسْتَغْفَرَ، اور رب کائنات سے وہ بخشش طلب کرتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ سُقِلَ قَلْبُ، فرمایا کہ اس کے دل پر جو سیاہ دھبے تھے، کالے داغ تھے، فرمایا کہ اس کو دھو دیا جاتا ہے، اس کو دھو دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ، فرمایا کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، رب سے معافی نہیں مانگتا ہے، یہاں تک کہ سیاہی پھیل جاتی ہے، سیاہی دھبے کالے لگ جاتے ہیں، اتنے لگ جاتے ہیں، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، رب سے معافی نہیں مانگتا، رب سے توبہ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ سیاہی پھیل جاتی ہے، حتی یعلو قلب، یہاں تک کہ پورے دل پر وہ چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی زنگ ہے، اللہ عز و جل فی القرآن، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس زنگ کا قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا یہ وہی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں، یہ وہی زنگ ہے، علی قلوبہم، ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب انسان غلطی کرتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے، رب کے سامنے جھک جاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو رب کائنات اس کے دل کو دھو دیتے ہیں۔ اگر گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے، اگر گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی سیاہی اس قدر پھیل جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر رب کائنات اس کے دل پر زنگ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہی زنگ ہے جو ان کے اعمال کی وجہ سے لگا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس کو رب کے سامنے جھکنا چاہیے، رب سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، پھر جلد ہی رب کائنات سے معافی مانگ لیتا ہے، تو فرمایا کہ رب کائنات اس پر متوجہ ہو جاتا ہے، رب کائنات اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اور فرمایا ولیست التوبہ للذین یعملون السیئات، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، اور فرمایا کہ جب مرنے کا وقت آ گیا ہے، مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، موت کا فرشتہ نظر آ چکا ہے، اب یہ حتی اذا حضر احدہم الموت، فرمایا موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہے، موت نظر آ گئی ہے، اب یہ بندہ توبہ کرتا ہے، اب یہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی معافی کو قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، رب سے توبہ نہیں کرتے ہیں، فرمایا ان کی توبہ بھی رب کائنات قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، فرمایا بلکہ رب کائنات نے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، رب کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کر کے تیار کر کے بیٹھا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو رب کائنات سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ اور قرآن اور حدیث میں ہمیں یہی بتایا ہے کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، رب کائنات اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جب موت نظر آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب حلق تک جان آ جاتی ہے، نکلنے پر ہوتی ہے، انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، پھر اگر معافی مانگے تو اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، فرعون نے بھی مرنے کے ٹائم جب وہ سمندر میں، دریا میں ڈوب رہا تھا، اب جب اس نے دیکھا کہ اس کی موت آ گئی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس نے یہ اقرار کر لیا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، فرمایا کہ میں بھی اب ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو اسرائیل کا رب ہے، جو بنو اسرائیل کا رب ہے، جو رب کائنات ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اب اقرار کرتا ہوں۔ رب کائنات اس کی تردید کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا الآن، اب تو توبہ کرتا ہے، اب تو مجھے رب مانتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا تھا، وکنت من المفسدین، تو دنیا میں فساد کرتا رہا، تو دنیا میں ظلم کرتا رہا، تو دنیا میں طرح طرح کی لوگوں کو تکالیف دیتا رہا، لیکن اب توبہ کرتا ہے، وکنت من المفسدین۔ تو میرے بھائیوں، اب زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اب ہم رب کے سامنے اگر جھک جائیں، اگر رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، تو رب کائنات ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔